میں نے پورا قصہ سنا دیا۔ جب میں نے پورا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روٹی میں سے اگر کچھ بچا ہے تو وہ لے آؤ، لیکن اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا۔ اپنے پڑوسیوں سے یہ مت کہنا کہ آپ کی بکری نے میری روٹی اٹھائی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا۔ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ازواج مطہرات کی طرف باریاں مقرر کی تھیں، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لانے والے تھے، تو میں نے سوچا کہ ویسے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی میں حد سے زیادہ خدمت کر سکوں، یہ ہر بیوی کی اپنی چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر سے، اس کی نظیر اور مثال پیش کرنا ناممکن بلکہ محال ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر تشریف لا رہے تھے تو میری خواہش تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز تیار کروں، لیکن گھر میں کوئی چیز تھی نہیں۔ کچھ جو موجود تھا، اس جو کو پیس کر میں نے آٹا تیار کیا، آٹا بنایا، اس آٹے میں سے میں نے ایک روٹی تیار کی، ایک روٹی بنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، چونکہ سردیوں کا موسم تھا، بڑی سردی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی فرمانے لگے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گرم بستر کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے آرام فرمایا، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، اور جو روٹی میں نے بنائی تھی اس کو میں نے ایک جگہ پہ رکھی تھی۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ پڑوس کی بکری آ کر اس روٹی کو کھا گئی، پڑوس کی بکری آ کر اس روٹی کو کھا گئی، اور میں بکری کو دیکھ بھی رہا تھا اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں آواز لگاؤں، اس بکری کو روٹی اٹھانے لے جانے سے روکوں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے میرے اس آواز کی وجہ سے، اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگنا شروع کی، میں بھاگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس حالت میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پورا قصہ سنا دیا۔ جب میں نے پورا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روٹی میں سے اگر کچھ بچا ہے تو وہ لے آؤ، لیکن اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا۔ اپنے پڑوسیوں سے یہ مت کہنا کہ آپ کی بکری نے میری روٹی اٹھائی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا۔ اللہ اکبر۔ سنیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس ایک روٹی کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے گا۔ عائشہ، ایک روٹی ہے، پہلے نمبر پر تو ان پڑوسیوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر ان پڑوسیوں کا قصور ہو بھی، لیکن اس روٹی کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب مت کرنا، اس ایک روٹی کی وجہ سے اپنے تعلقات کو خراب مت کرنا۔ دیکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور اس روٹی کی قدر و قیمت آپ حضرت عائشہ سے پوچھئے گا، کتنی مشقت محنت سے جو کو پیس کر آٹا بنایا، اس آٹے میں سے ایک روٹی تیار کی، وہ بھی بکری نے اٹھا کر لے گئی، تو کتنی قدر و قیمت ہوگی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس روٹی کی۔ اور ہمارے لیے اگر 10 روٹیاں بھی چلی جائیں تو کوئی
فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوشحالی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس وقت وہ غربت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت تھی، لیکن ہم اپنا حال دیکھیں، تھوڑا سا غور کر لیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اپنے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل کھانا پینا بند۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پوری زندگی اپنی گزارنی ہے ان پڑوسیوں کے پڑوس میں۔ یہ تو ایک روٹی ہے، اگر ایک روٹی چلی بھی گئی تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے تعلقات کو خراب مت کیجیے گا، نبھا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔